يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला फैज़ान सहरी जारी है। आप सबको मरहबा कहते हैं। तिलावत कुरान मजीद से हम अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ीज़ हो चुके। अब वक्त है नात रसूल मकबूल का। हमें मैसेजेस भी आए, फरमाइश भी आई थी कि अपने सिलसिले में महमूद भाई को भी बुलाएं। आज माशाल्लाह महमूद भाई हमारे दरमियान हैं। उनके प्यारी आवाज़ में हम कलाम भी सुनेंगे, इंशाअल्लाह उनसे मुनाजात भी सुनेंगे। और मेरे मीठे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, आज का मौजू क्या है, आज के सिलसिले का मौजू क्या है, थोड़ी देर बाद बताएंगे। मगर आपको थोड़ा सा इशारा दे देते हैं। आज जो मौजू है उसके बारे में एक बड़ा मशहूर मुहावरा है कि वो बुरी बला है। वो क्या चीज़ है जिसको बुरी बला कहा जाता है? लेकिन आज उसका एक दूसरा पहलू भी आपको बताएंगे। वाकई वो आदत बहुत बुरी है। अगर वो किसी के अंदर बुरी नीयतों के साथ शामिल हो जाए तो वो बुरी बला बन जाती है। लेकिन वही आदत अगर अच्छी इंटेंशंस के साथ, अच्छी नीयतों के साथ
ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اور اس کی جو کہتے ہیں نا کہ رخ کسی اور طرف اچھی طرف ہو جائے تو وہ عادت بھی اچھی عادت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ وہ کون سی عادت ہے جس کو لوگ بری بلا کہتے ہیں؟ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ وقت ہوا ہے انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ محمود بھائی کچھ اور تیاری کر کے آئے ہوں گے، اگر میں چاہتا ہوں میں کچھ فرمائش کر دوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ آئیے مل کر وہ کلام سنتے ہیں، واقعی بہت خوبصورت کلام، بڑی پیاری آواز ہے ماشاءاللہ، پڑھتے بھی بہت اچھا ہیں، تو انشاءاللہ مل کر سنتے ہیں اعلیٰ حضرت کا یہ کلام۔ پھر آج کا سوال، آج کے موضوع سے متعلق آپ کو کچھ بتائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آج کا واقعہ بھی سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ کتنی خوبصورت یہ بات ہے جو امام اہل سنت نے فرمائی ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ۔ قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، اتنی کرم نوازی فرمائیں گے، گناہ گاروں کو تلاش کر کر کے شفاعت کریں گے کہ جو پرہیزگار ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، وہ گناہ گاروں سے کہیں گے، یہ تخیل رضا ہے کہ وہ گناہ گاروں سے کہیں گے کہ تم بھی ہمیں بھی کچھ گناہ قرض دے دو تاکہ ہم بھی گناہ گاروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، اور آقا کی کرم نوازی جو خاص گناہ گاروں پر ہو رہی ہے وہ پرہیزگار چاہیں گے ان پر بھی ہو جائے۔ قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ واہ، سبحان اللہ۔ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری واہ ہوا، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سنواری واہ واہ، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہے فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ ہوا، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ۔ اس مبارک معجزے کی طرف اشارہ ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں۔ حدیبیہ کا مقام تھا، صحابہ کے پاس پانی نہ تھا،
وضو کس سے کرتے, پیاس کس سے بجھاتے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کا عقیدہ دیکھیں, پانی نہ ہوتا تب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوتے. عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جتنا پانی ہے ملا کر کسی ایک برتن میں لے آؤ. راوی لکھتے ہیں کہ بہت تھوڑا پانی اس برتن میں تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ کو اس پیالے میں رکھا, پانچوں انگلیوں سے, روایت کے الفاظ ہیں کہ انگلیوں سے گویا چشمے جاری ہو گئے اور اتنا پانی بہا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کم و بیش 1500 صحابہ اس لشکر میں تھے, سب نے پانی پیا, اپنے برتن بھرے, وضو کر لیا. اور روایت کے الفاظ کچھ اس طرح ہے کہ اس تیزی سے پانی بہ رہا تھا کہ ہم 1 لاکھ یا اس سے زائد ہوتے تو بھی سب کو کفایت کر جاتا. علماء بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہتر افضل پانی کون سا ہے, تو جواب یہ آتا ہے کہ وہ پانی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگلیوں سے جاری ہوا, اس سے بہتر, اس سے برتر اور کوئی پانی نہیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ وہ انگلیاں ہیں, وہ 5 آب رحمت ہیں کہ جب پیاسے پیاسے تھے, پانی کی ضرورت تھی, اور میرے آقا نے وہ معجزہ دکھایا. میرے رضا اس مبارک معجزے کی طرف کس خوبصورت انداز میں اشارہ فرما رہے ہیں. انگلیاں پائیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری, جوش پر آتی ہے جب غم خاری, تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ندیاں پر جاب رحمت کی ہے جاری. واہ ہوا انگلیاں ہے پیس پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. ہوا نفسی پورا محاورہ استعمال کیا ہے. وہ طرف واہ واہ ہو رہی ہے, جی جی وہ ایک شعر ہے نا, صدقے اس انعام کے قربان ہو رہی ہے آقا دو جہاں میں تمہاری واہ واہ, یعنی وہ واہ واہ ہو رہی ہے وہاں وہ بھی استعمال کیا. اب یہ جو شعر ہے کمال ہے, اعلیٰ حضرت کی عاجزی دیکھیں, اور اس پر بڑی بات کی جا سکتی ہے. واقعی ہمارے سلسلے کا وقت مختصر ہے, یہی ایک موضوع کافی ہے. اگر اسی کلام کے ہر شعر پر بات کی جائے, سبحان اللہ. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں رضا مدینے گئے تھے, اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کر مدینے کے جو کتے ہیں, سگ ہیں, ان کو دل کا ٹکڑا کاٹ کر کیوں نہ دیا؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا, جان چلی جاتی نا. تو ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری, واہ واہ. نبی پاک کے در کے سگ ہیں, اگر تمہارا دل کاٹ کر ٹکڑا نکال کر دے دیتے اور تمہاری جان چلی جاتی تو کیا جاتا, لیکن نبی پاک کے در کے سگ جو ہیں ان کی خیر خواہی ہو جاتی. یہ عاجزی کی انتہا ہے. فنا فی الرسول کا جو مظہر ہے, جو یوں سمجھیے کہ ایک نظارہ نظر آ رہا ہے کہ کیا خیال ہے کہ جب جاؤں آقا کے در تو دل کا ٹکڑا وہ کاٹ کر جو ہے وہ نبی پاک کے سگ کو پیش کر دوں, چاہے میری جان چلی جائے. سبحان اللہ. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ایک اور بات سوچئے ناظرین, بڑی باریک سی بات ہے. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. جب ٹکڑا, دل کے ٹکڑے کی بات ہو گئی ہے تو دوبارہ دل سے کیوں لائے بات؟ پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. تو بڑی پیاری تشریح کچھ لوگ کرتے ہیں اس کی کہ یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ دل کا ٹکڑا بھی دینا ہے اور دل سے دینا ہے. وہ ہوتا ہے نا یار, دے تو دل سے دو, یعنی ٹکڑا بھی دینا ہے دل کا اور وہ بھی دل سے دینا ہے, مرے دل سے نہیں, واقعی دل سے دینا ہے. کیوں؟ ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ 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 واہ. پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا. ان سگان کو سے اتنی جان پیاری. واہ ہوا ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری. واہ ہوا کیا
افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ، قرض لیتی ہے گناہ، پرہیزگاری سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان سحری آج 10ویں شب ہے۔ بہت یادیں ہیں 10ویں شب سے۔ 10 رمضان مبارک ہمیں جہاں سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد دلاتا ہے۔ آپ کا یوم وصال ہے 10 ماہ رمضان۔ اسی طرح 10 رمضان کو مدنی چینل کی سالگرہ بھی ہے، مدنی چینل کا 6واں سال مکمل ہونے کو ہے۔ میں مدنی چینل کے ناظرین کو، تمام چاہنے والوں کو، دعوت اسلامی والوں، مدنی چینل کے ناظرین، محبت کرنے والوں، سب کو مدنی چینل کی 6ٹی سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بد سے بچائے، ترقیاں عطا فرمائے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، اور اسی طرح سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھی اسی طرح دیکھتے رہیں، مدنی چینل کے پیغام کو پھیلاتے رہیں۔ اسی طرح یقیناً آج آپ نے مدنی مذاکرے میں بھی مناظر دیکھے ہوں گے، عاشق رمضان، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بڑا ہی نرالا انداز، کیونکہ آج عشرہ رحمت کی آخری شب بھی ہے۔ عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو بھی ہے۔ یہ بھی ایک دل میں کہیں کسک سی ہے کہ بڑی غفلت میں یہ عشرہ بھی گزر گیا، اور ہمارے درمیان اب آج آخری رات یہاں پہنچ، دیکھتے ہی دیکھتے عشرہ رحمت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ کچھ عشرہ رحمت کی قریب اب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب، ہے کچھ عشرہ رحمت کی قریب اب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب عطا ہو غم ماہ رمضان کا عطا یا رب۔ عاشق رمضان امیر اہل سنت کو دیکھتے ہیں، کیسا غم رمضان ہے انہیں، ایک ایک دن گویا گزرتا جا رہا ہے اور وہ اس غم میں گھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی امیر اہل سنت کے صدقے غم رمضان نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی قدر نصیب فرمائے۔ وقت ہوا ہے آج کے سوال کا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے سوال یہ ہے، روزے کب فرض ہوئے؟ آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ کون سی تاریخ اور کون سا سال تھا جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ آپ نے یہ جواب دینا ہے۔ کہاں دیں گے؟ اچھا، جواب ملے گا کہاں سے؟ چلے پہلے وہ بتا دیتا ہوں۔ فیضان رمضان، جی ہاں، وہ کتاب آپ لیجئے، تلاش کیجئے، انشاءاللہ جواب مل جائے گا۔ اور کہاں جواب دینا ہے؟ اسکرین پر SMS کے لیے نمبرز چلیں گے، ان نمبرز پر آپ میسج کیجئے۔ لائیو مدنی چینل اسکائپ ID پر بھی آپ میسج کر سکتے ہیں۔ سلسلے کے آخر میں چند صحیح جواب دینے والوں کے نام، سلیکٹڈ نام، انشاءاللہ وہ ڈسپلے بھی کیے جائیں گے۔ ہم انشاءاللہ ٹکر پر امید ہے کہ اس کو چلا دیں گے۔ اب موضوع کیا ہے آج کا؟ آج ہمارا موضوع ہے لالچ۔ انگلش میں اسے گریڈ کہیں گے مفتی صاحب، گریڈ۔ لالچ بری بلا ہے، یہ کہا جاتا ہے، لیکن آج یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا ہر لالچ بری ہوتی ہے، اور واقعی جو بری لالچ ہوتی ہے وہ کتنی بری ہوتی ہے، وہ ہمیں کیسا بڑا نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آئیے اب واقعہ سنتے ہیں، جس واقعے سے آج کے موضوع سے متعلق انشاءاللہ ہمیں بہت مدد بھی ملے گی، سیکھنے کو بھی ملے گا۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عیون الحکایات میں ایک بڑی دلچسپ، امیزنگ جس کو آپ کہیں، ایک حکایت نقل فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت میں دولت ملنے پر بڑا خوش تھا،
اس نے گھر والوں کو یہ تاکید کی تھی کہ کسی کو مت بتانا کہ ہمیں روزانہ ایسی دولت مل رہی ہے. کئی مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ڈیلی ایک گولڈ ایگ آف گولڈ کہیں گے, سونے کا انڈا, وہ اسے ملتا تھا. اب کچھ عرصے کے بعد ایک دن ناگن نے اس گھر کے, وہ سب ناگن کو انگلش میں کیا کہیں گے, میں چاہ رہا ہوں ناظرین بھی سمجھتے رہیں. اسنیک, It's a snake. Actually, in English, they don't, really Have a make female- a distinction female of male or female. اوکے It's a چلیں snake. سانپ کہہ لیں, اسنیک یا ناگن. اچھا, اب وہ اس ناگن نے کیا کیا, But we can use the word female snake. فیمیل because اسنیک. اوکے, تو اب اس ناگن نے اس گھر کی جو بلی تھی اسے ڈس لیا, کیٹ کو ڈس لیا, اور وہ بلی جو تھی وہ مر گئی. گھر کے مالک کو بڑا غصہ آیا, خاص طور پہ جو مالکن تھی, اس نے کہا کہ میں نے تو اس کو مار دینا ہے. ناگن کو تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ ملی. اب اس شخص نے سب گھر والوں کو یہ کہہ کر ٹھنڈا کیا کہ روز سونے کا انڈا دیتی ہے, بلی ہی کو تو ڈسا ہے, کوئی بات نہیں, چلنے دو معاملے کو, ہمیں اتنی اچھی دولت بھی ملتی ہے. تھوڑے عرصے بعد اسی ناگن نے, اسی فیمیل اسنیک نے اس گھر کے ڈونکی کو, گدھے کو ڈس لیا, وہ بھی مر گیا. اب خود بھی وہ تھوڑا سا گھبرایا, لیکن لالچ اس پر آ گئی کہ جانور ہی مر رہے ہیں نا, روزانہ ایک سونے کا انڈا, ایگ آف گولڈ ہمیں مل رہا ہے, چلتے ہیں, معاملے کو آگے چلایا. اچھا, اب اس کے بعد 2 سال گزر گئے, ناگن نے کسی کو نہیں ڈسا, گھر والے بھی نقصان کو بھول چکے تھے. اب ایک دن ناگن نے, اس فیمیل اسنیک نے ایک سرونٹ کو, اس گھر کے غلام کو ڈس لیا. غلام بھی تڑپ تڑپ کر مر گیا. اب تو جو ہے وہ بڑا گھبرائے. اب جب انہوں نے اس غلام کی موت کو دیکھا تو اب اس کو ڈر لگا کہ کہیں یہ میرے گھر والوں کا نقصان نہ پہنچائے. مگر پھر دولت کی حرص, لالچ اس کی آنکھوں پر آئی کہ فائدہ بڑا ہے, غلام تو دوسرا مل جائے گا, یہ تو روز سونے کا انڈا دے رہی ہے. اب میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اب کیا ہوا, کچھ عرصے کے بعد اس ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا. بیٹا بھی سامنے تڑپ تڑپ کر چلا گیا. اب میاں بیوی 2 رہ گئے, بڑے غضب میں ہیں کہ اب ناگن کو نہیں چھوڑیں گے, مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی. اور اب ناگن نے انڈا دینا بھی بند کر دیا. ایک طرف لالچ یاد دلا رہی ہے کہ روزانہ سونے کا انڈا ملتا تھا, وہ پیسہ ملتا تھا, وہ بھی نہیں مل رہا, اور ناگن بھی غائب ہو گئی ہے, بے چینی بھی تھی. اب کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا کہ چلو اب اس سے کوئی سلو کرتے ہیں. اس کے بل کے پاس گئے, کوئی دھونی وونی سلگائی, تو اب جناب وہ ناگن آئی, اور اب جب واپس آئی تو دوبارہ سونے کا انڈا ملنے لگا. مال و دولت کی لالچ نے انہیں پھر اندھا کر دیا. غلام کی موت بھی بھول گئے, بیٹے کی موت بھی بھول گئے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک دن اب اس ناگن نے اس شخص کی زوجہ کو, اس کی بیوی کو بھی ڈس لیا, وہ بھی مر گئی. اب میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, اب گھات لگا کر بیٹھا تھا, خیال پکا تھا کہ اب اس کو مار ڈالوں گا. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب اچانک اس ناگن کے بل کے آگے سونے کے انڈے کی بجائے ایک موتی نظر آیا. اب لالچ نے یہ مشورہ دیا کہ اس کی عادت بدل گئی ہے, یہ جب سونے کے انڈا دینے سے موتی دینے پر آ گئی ہے تو اب اس نے کسی گھر والے کو ڈسنا نہیں ہے, تو چلو موتی سمیٹنا شروع کر دو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, سب کچھ بلا دیا اور اب موتی سمیٹنا شروع کیا. ایک دن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس ناگن نے اس شخص کو بھی ڈس لیا, اور جب لوگ بھاگم بھاگ اس کے پاس پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ سونے سے بھرا ہوا برتن لایا جائے. وہ برتن لایا گیا جس میں بہت سارے سونے کے انڈے تھے, موتی تھے, اور اب اس نے بڑی مشکل سے اپنے رشتہ داروں سے یہ کہا کہ آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قدر و قیمت نہیں, کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا. کچھ ہی دیر میں اس کا انتقال ہو گیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ حکایت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. آپ نے دیکھا, مال و دولت کی حرص, لالچ نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا. اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جو وقتی فائدہ لوگ دیکھتے ہیں, بس وہ کہتے ہیں ٹیمپریری جو بینیفٹ ہوتا ہے, اس کو دیکھ کر جو زندگی گزارتے ہیں, بعض اوقات وہ بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں. آج ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لالچ جو ہے وہ انسان کے دل میں اگر ہونی بھی چاہیے تو کس چیز کی ہونی چاہیے. اور یہ میں بتاتا چلوں کہ لالچ سے ہم بچ نہیں سکتے, یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. آج ہم سنیں گے کہ حرص, لالچ کہتے کسے ہیں, اور کن کن چیزوں کی لالچ ہو سکتی ہے, اور کیا کوئی اچھی لالچ بھی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حرص کی تعریف سن لیجئے. کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ کی
زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں اور لالچ کرنے والے کو لالچی کہتے ہیں یا حریص کہا جاتا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حرص، لالچ ایک ایسی چیز ہے جو دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان، 100 سال کا بوڑھا ہو یا نوجوان، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، عالم ہو یا جاہل، اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت اور جاہ و حشمت اور عزت و شہرت کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔ تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت ہے لالچ دل کا لازمی حصہ ہے کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ گویا ہم لالچ سے بچ نہیں سکتے۔ اب لالچ بری بلا ہے، یہ جب بری بلا ہے اس کا جب جو کہنا راستہ غلط ہو، دنیا کی لالچ ہو، گناہوں کی لالچ ہو، حرص ہو مگر بس مال کمائے جانے کی حرص ہو۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں دی آخرت بنانے کی حرص ہوتی ہے، نیکیوں کی حرص ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی حرص ہوتی ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں جناب خرچ کرنے کی حرص ہوتی ہے۔ تو حرص، لالچ، یہ دو قسم کی ہے۔ آج میں نے اور آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم اگر لالچی ہیں تو کن چیزوں کے ہیں، اور ہمیں لالچ ہونی چاہیے تو کن چیزوں کی ہونی چاہیے۔ کیا کہیں گے اسد بھائی، یہ جو بات ہے کہ ہم لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، اٹ مینز ہم لالچ سے بچ نہیں سکتے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کی تخلیق فرمائی ہے تو اس میں بہت ساری اشیاء، بہت ساری عادات، اطوار ایسے ہیں کہ جو فطرتاً موجود ہیں اور وہی بندے کی آزمائش ہیں۔ مثال کے طور پر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو نفس بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بندے کے اندر خصلتیں ہیں، آپ نے چند روایتیں بھی اس حوالے سے پڑھی ہیں کہ یہ دل کا ایک حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا، اور ایک اور روایت کے اندر اس سے بھی مزید وضاحت کی گئی کہ پچھلی امتوں سے جو آزمائشیں کی گئیں وہ مختلف انداز پر تھی، اور میری امت کی جو آزمائش ہے وہ مال کی محبت سے ہے، مال کی حرص سے ہے۔ تو یہ تو بات طے ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس صفت سے بچ نہیں سکتا، لیکن جس طرح سے نفس کی خواہش کو کنٹرول کرنے کا حکم ہے، شیطان کے مشورے کا الٹ کرنے کا حکم ہے، اسی طرح اور چیزوں کے بارے میں ہماری آزمائش ہے اور ہمیں اس کو حساب کتاب سے استعمال کرنے کی جو ترغیب دی جاتی ہے، اسی میں سے ایک لالچ بھی ہے۔ اور جو آپ نے روایت بیان کی، اس طرح کی اور بھی روایات بزرگان دین نے بیان فرمائی ہیں، مثالیں بھی دی ہیں، اور واقعی ایک حقیقت ہے۔ اور جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوگا یہاں پر حاضرین میں سے ہے یا ناظرین میں سے ہے، کوئی بھی اس بات کا تو انکار نہیں کرے گا کہ میرے دل میں لالچ نہیں ہے، مال کی محبت نہیں ہے، دنیا کی محبت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اس صفت کو درست طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں کچھ دیر کہتے ہیں پاز لینا پڑے گا، ٹھہرنا پڑے گا، اور اپنے ذہن کی تربیت کرنی پڑے گی کہ یہ جو خواہش ہے اور مزید سے مزید کی جو طلب ہے، میں اس اپنی صفت کو کس طور پر استعمال کرتا ہوں۔ تو بزرگان دین کے جو واقعات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو روایتیں ہیں، جو آیات کریمہ میں ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس چیز کو بندہ اپنے کنٹرول میں رکھے اور اپنی حد تک اس کو استعمال کرے۔ ایک بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ دیکھیے دنیا کی لالچ ہے، حرص ہے، مال ہے، اول تو یہ ہر صورت میں بری نہیں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ مال کمانے کی فقط اگر میرے دل میں خواہش ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، صحیح، لیکن یہی حرص جو ہے وہ گناہ کی طرف بہرحال لے جاتی ہے اگر میں نے اس کو کنٹرول نہیں کیا۔ اسی طرح سے آسائشیں حاصل کرنا، مال حاصل کرنا، دنیا حاصل کرنا، دیگر چیزیں جو ہیں ان کا حصول جو ہے یہ فقط اول درجے کے اندر، مباح کے درجے کے اندر ہوگا۔ اب اس میں مباح کے اندر ایک مدنی پھول ہمیں دیں آپ کہ کئی جو حرص کہیں، لالچ کہیں، عادت کہیں، جیسے کسی کو کھانے کی بڑی حرص ہوتی ہے کہ بھائی میں اچھا کھانا کھاؤں، تو بظاہر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب کئی چیز، اب اچھے کپڑے پہنوں، اگر جائز طریقے سے حلال کمائی سے پہنتا ہے گناہ نہیں ہے،
لیکن مباح کام کے بارے میں امام اہل سنت نے فرمایا جس طرح کہ اگر مباح کام کے ساتھ اچھی نیتیں لگا دی جائیں جی تو وہ کام جو ہے وہ نیکی کی طرف لے نیکی کی جائے گا، طرف اور لے اگر جاتا ہے۔ بری نیتیں ساتھ شامل ہو گئی تو وہ گناہوں کی طرف لے یہی دو مثالیں دیکھ لیں۔ جی۔ دیکھیں جب ہم حرص کی بات کرتے ہیں تو حرص کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے جو بہت بنیادی چیز ہے وہ ہے دنیا، مطلقاً دنیا۔ تو اب مطلقاً کسی کے دل میں خیال پیدا ہونا کہ میں مال کماؤں، تو اتنی حد تک تو یہ مباح ہے۔ اب اس کی اچھی یا بری نیت جو ہے وہ اس کے اندر فرق کرے گی۔ اگر اس کو مال زیادہ کمانے کی خواہش اس لیے ہے اور واقعی اس لیے ہے، وہ اپنے دل میں اخلاص بھی پاتا ہے کہ میں دین کی خدمت کروں گا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بناؤں گا، میں کسی بھی غریب کی مدد جی۔ کروں گا، تو وہی جو حرص ہے وہ مباح سے جی۔ نیکی کی طرف چلی گئی۔ اور اگر یہی حرص اس طور پر ہے کہ میں تفاخر کروں گا، ریاکاری کروں گا، دوسروں کو نیچا دکھاؤں گا، مال کما کر جو ہے وہ اس کو غلط راستے پر استعمال کروں گا، غلط جگہوں پر استعمال کروں اب گا، وہی کام تو جو ہے وہی کام جو ہے وہ گناہ کے زمرے کے اندر آ جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو مسلمان کے لیے یہ ایک بہت پیاری چیز ہے، بہت بنیادی چیز ہے، اور یہی ہماری آزمائش ہے کہ ہمارے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات پیدا فرمائی ہیں، ہماری جو بھی ایک بناوٹ ہے، تو اس کے اندر اس چیز کے استعمال کا ہمارا انداز کیا کیا ہے۔ ہونا چاہیے؟ یہی چیز ہے، روایتوں میں بیان کیا گیا کہ دو چیزوں کے حریص کبھی بھی آسودہ نہیں ہوتے، ایک دنیا کا مال کا حریص اللہ اور دوسرا علم کا حریص۔ اچھا، دونوں بڑے ایکسٹریم لیول پر ہیں، اور دونوں کی مثالیں اگر دیکھی جائیں تو مطلب عقل دنگ رہ جائے۔ مال کمانے والوں کی اگر مثالیں یہاں پر واقعات بیان پڑھیں۔ کی جائیں، دیکھی جائیں، تو شاید اس کی حاجت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ہیں اتنی زیادہ۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بھی اپنے اطراف میں غور کر لے تو اس کو مال کے لیے مرنے والے، تڑپنے والے، کمانے والے، طرح طرح کے لوگ مل جائیں گے۔ اور دوسری طرف اگر ہم علم کے حریص کو دیکھتے ہیں، فکر آخرت کرنے والے کو دیکھتے ہیں، اپنے بزرگان دین کو دیکھتے ہیں، تو اس میں بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ صرف ایک مثال کے لیے ایک واقعہ عرض کروں گا۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کسی بھی وجہ سے اس وقت کے حاکم نے کنویں کے اندر قید کر دیا۔ پرانے زمانے کے اندر اس طرح کے قید خانے نہیں ہوتے تھے، تو وہ جو خشک کنویں ہوتے تھے، اندھا کنواں کہلاتا تھا، اس کے اندر ڈال دیتے تھے۔ اوپر منڈیر ہوتی تھی اور کسی کو نکالنے کی نہ ہمت ہوتی تھی اور نہ ہی اس طرح کے اسباب ہوتے تھے۔ اب وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن علم دین پھیلانے کی حرص دیکھیے اور علم دین حاصل کرنے والوں کی حرص دیکھیے۔ کنویں کے اندر ہیں، قید کے اندر ہیں، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کنویں کے اندر جو ہے وہ بندے کا کیا حال ہوگا۔ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد جو ہے وہ کنویں کی منڈیر پر اوپر کنارے پر آ جایا کرتے روزانہ۔ وہ بزرگ اپنے قوت حافظہ پر جو ان کو یاد تھا وہ بیان کرتے اور وہ ان کے شاگرد لکھا کرتے تھے، اور ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کنویں کے اندر سے 20 جلد پر مشتمل ایک طویل کتاب جو ہے وہ زبانی لکھوا دی تھی۔ تو اب یہ دیکھیے، یہ دوسرا ایکسٹریم پہلو ہے۔ وہاں بھی علم وہاں بھی سکھانا ہے، علم جی سیکھنا ہے، نیکیاں کمانی ہیں۔ جی واہ واہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعہ سنتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی جو ہسٹری کے اندر لکھا ہے 2000 سے زائد کتابیں لکھی۔ کسی بزرگ کا یہ حال تھا کہ فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میں نے جو علم دین لکھنے کے اندر جو قلم تراشا تھا، قلم کا جو تراشا ہوتا ہے بڑا معمولی سا ہوتا ہے اور وہ بہت جلدی جل جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے غسل کے لیے جو پانی جو گرم کیا جائے تو وہ اس تراشے پر گرم کیا جائے، اور وہ اتنا زیادہ تھا، انہوں نے اتنا تحریر کیا تھا علم دین کو کہ آپ کے غسل کا پانی جو وہ اس پر گرم کرنا ممکن ہو گیا۔ تو علم کے حریصوں کی اگر ہم دیکھتے ہیں، نیکیوں کے حریصوں کی مثالیں دیکھتے ہیں، تو وہ بھی ایکسٹریم پوزیشن پر نظر آتی ہیں ہمیں، اور اگر دنیا داروں کی دیکھتے ہیں تو اب یہ میری نیت اور میری تربیت ہے کہ میں کس طرح کا حریص بننا چاہتا ہوں۔ بڑی بڑی پیارے مدنی پھول ہیں میرے پیارے اسلام بھائی، اور یہ یاد رہے ہمیں حرص کرنی ہے، ہمیں لالچ کرنی ہے، مگر کس کی کرنی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حرص کی گویا یوں سمجھیے کہ تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں تاکید فرما رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، احرص علی ما ينفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ ہو۔ شارح مسلم حضرت علامہ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ القوی اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ تو
ہمیں لالچ کرنی ہے عبادت کی، ہم نے لالچ کرنی ہے. یعنی دیکھیے دو چیزیں ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بندہ کیوں لالچ کرتا ہے؟ تھوڑا ٹائم ہے زیادہ کما لوں، تھوڑا ٹائم ہے زیادہ مزے لے لوں. اگر یہی ذہن بن جائے کہ واقعی تھوڑا ٹائم ہے زیادہ نیکیاں کما لوں، جلدی جلدی دنیا سے کچھ سمیٹ لوں اور آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کر لوں. ہماری جو کوشش ہے زندگی کی، آج 40 سال 50 سال کا شخص ہوتا ہے اور جب اس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں، کمر جھکنے لگتی ہے، تو اسے لگتا ہے میں نے کچھ زندگی میں تھوڑے بہت جمع کر لیے ہیں اور اب میں کچھ آسائش کی زندگی گزاروں گا، تو اب تو جانے کا وقت آ جاتا ہے. لیکن بندہ سوچے کہ جہاں جانا ہے اگر یہی زندگی وہاں کے جمع کرنے میں لگا دیتا، وہاں کی ارننگ میں لگا دیتا، وہاں کا مال بھی جمع کر لیتا، تو نہ جانے مجھے کیا کچھ وہاں مل جاتا. تو ہمیں لالچ یہی ہونی چاہیے کہ یہ وقت گزر رہا ہے، میں اسی وقت میں اپنی آخرت کا کچھ ذخیرہ اکٹھا کر لوں. بہت سارے اچھے اچھے واقعات انہوں نے بھی سنائے، میں بھی انشاءاللہ پیش کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس موضوع کو لے کے مزید آگے چلیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 6 سال پورے ہونے پہ مدنی چینل کو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. حاجی بہت صاحب شکریہ. آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں جو ہے نا الحمدللہ میں نے پہلے بھی کال کی ہے کہ مجھے 8 ہفتے ہو گئے ہیں میں اجتماع میں جا رہا ہوں. الحمدللہ اجتماع پاک کی برکت سے میں آج 5 وقت کا نمازی اور سنتے رسول میں نے رکھ لی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے. بالکل آپ بھی اجتماع میں جاتے رہیں، اور وہ میرے اسلامی بھائی جو نہیں جاتے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں، وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی شرکت کرتے رہیں گے. کچھ لوگ کال کرتے بھی ہیں نمازی کیسے بنے، ہم نیک کیسے بنے. دیکھیں آپ کے سامنے یو کے سے کال تھی غالباً کہ ہم نمازی بن گئے ہیں اور پابندی سے اجتماع میں جا رہے ہیں. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محمد ندیم اتاری مصطفیٰ سے ذکر رہا ہوں. میں دعوت اسلامی مدنی چینل کو 6 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ہمارے مدنی چینل کے لیے دعا بھی کرتے رہا کریں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور گھر گھر پہنچانا اپنی ذمہ داری لے لیں. پلیز ٹرائی ٹو پروموٹ، لوگوں کو بتائیں، بٹھا کے دکھائیں. الحمدللہ مدنی چینل جو ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر اس کا پکا ویور بن جاتا ہے. ہمارا کام ایک بار کم از کم دکھانے کا ضرور ہونا چاہیے. اگلی کال دے دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زعفران مانچسٹر یو کے سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھ لیں اور وہ کہہ دے کہ میں نہیں پڑھتا، تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے؟ بارے میں کچھ مدنی پوشاک فرمائیے. اچھا، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. چلیں یہ تو مفتی صاحب سے انشاءاللہ سوال کا جواب لیں گے. محمود بھائی نے چونکہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے میسیجز آ رہے ہیں. محمود بھائی ایک دو اشعار سنا دیجئے. مدینہ یاد آیا ہے، اور اس طرح ایک اور میسیج ہے، اے شافع امم شہ ذی جاہل خبر. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے شافع امم شہ ذی جاہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر. دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا. دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا. میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ
میرے شاہ لے خبر اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر تمہارے ہوتے ساتے درد و دکھ کی سے کہوں پیارے شفیع آسیاں تم ہو وکیل مجرمات تم ہو اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر اور مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر خبر تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر سبحان اللہ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو سلسلہ فیضان سحری جاری ہے اور آج ہمارا موضوع ہے لالچ لالچ کیسی ہونی چاہیے اس بارے میں مدنی پھول لے رہے ہیں انشاءاللہ مزید مدنی پھول بھی لیں گے آئیے کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی صاحب میں محمد جعفر اطہاری مرکز الاولیاء لاہور کے علاقے داتا نگر سے بات کر رہا ہوں میری فرمائش یہ ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا دوسرا ایک سوال یہ عرض کرنا تھا کہ روزے کی حالت میں کیا عورت اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے جزاک اللہ خیرہ اور مدنی چینل کو 6 سال مکمل ہونے پر آپ کو بہت بہت آپ کو سارے مدنی چینل کے ساتھ کو بہت بہت مبارک ہو جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے اگلی کال دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ہارون اطہاری میں مشرف کالونی سے بات کر رہا ہوں حاجی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سوال ہے کہ یہ جو نماز عشاء جو اپنی پڑھتا ہے اور یا پھر امام کے پیچھے نہیں پڑھتا تو یہ بہتر امام کے پیچھے پڑھے یا اپنی پڑھے آپ سے مدنی التجا ہے کہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ مسئلے مجھ سے ایسے ہوتے ہیں جو پرماننٹ پوچھے جاتے ہیں یعنی کتنی بار ان کا جواب دے دیا جا چکا ہوتا سنت موقدہ غیر موقدہ کا فرق
اچھا یہ تو پھر سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے اچھا یہ دودھ پلانے والا، انجیکشن والا، کی والا، حالانکہ اتنی بار بیان ہو چکا، لیکن وہ ہر سال ریپیٹ ہونا ضروری ہوتا ہے، ہر وقت ناظرین نئے نئے ہوتے ہیں. ضرور انشاءاللہ جواب دیں گے. اگلی کال دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام سر چننا بول رہا ہوں دادو سے. آج مدنی چینل کو 6 سال پورے ہو گئے، اس کے لیے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، ڈیلی میں دیکھتا ہوں، ہم سب گھر والے مل کے ہی دیکھتے ہیں. آپ سے ایک گزارش کرنی تھی، آپ کبھی آتے ہیں لیکن شہزادہ اطہر حضرت بلال نہیں آتے، ان کی کوئی نعت سنوا دیں. جزاک خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالکل ہم نے عرض بھی کر دی ہے ان کی بارگاہ میں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارے فیضان سحری سلسلے میں وہ کرم فرمائیں گے انشاءاللہ، اور ان کی پیاری پیاری آواز میں ہم نعت بھی سنیں گے، ان کی برکتیں بھی لیں گے انشاءاللہ. اگلی کال دیجیے. میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اب یہ پلاٹ رمضان کے بعد تعمیرات کا کام ہوگا. وہ پلاٹ اگر مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے کا خریدا ہے، ابھی اس کی قیمت 15 لاکھ روپے ہے، تو کیا اس کی زکات نکالی جائے گی؟ بننے کے بعد ہی زکات ادا کی جائے گی؟ کیا اسی سال زکات نکلے گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غالباً اپنا گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ اب آپ ہی کچھ سوالات کے جوابات جو عطا فرمانا چاہیں. اگر اپنے گھر بنانے کے لیے پلاٹ خریدا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ سوال تھا کہ کسی سے کہا کہ نماز پڑھو، اس نے کہا کہ نہیں پڑھتا، تو کیا یہ کفر ہے؟ اصل میں کفر نماز کی فرضیت کے انکار سے لازم آتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس جواب میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے. اس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں، لہذا ایسے شخص پر حکم کفر نہیں ہوگا. لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے. نماز کی کوئی ہمیں تاکید کرے تو ہمیں بالکل لبیک کہنا چاہیے، کوشش شروع کر دینی چاہیے. وہ دودھ پلا سکتی ہے، دودھ پلانا جائز ہے، اس میں اور کوئی حرج نہیں. روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. اگر روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. ایک امید ہے اور یہ بھی سوال تھا، اس کے علاوہ بھی کوئی سوال تھا. میرا خیال ہے سوالات تو سارے ہو گئے. بنگالی اسلام پہ موجود ہیں کچھ. ہمیں حرص، لالچ، کیا کہتے ہیں بنگالی میں لالچ کو؟ بنگالی بھی لالچ کرتے ہیں. لوب. لوب. نوب. لوب. اچھا. ایل سے. اچھا لوب. چلے بھائی. اچھا لوب کے بارے میں کچھ بتائیں بھائی. আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি লোভ এর ব্যাপারে ইরশাদ ফরমান, ওই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার পথ প্রদর্শক অর্থাৎ রেহনুমা হচ্ছে লোভ। ওই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার চাহিদা ডিমান্ড তাকে সঠিক পথ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, আর ওই ব্যক্তি নিকৃষ্ট যার শখ এবং ইচ্ছা তাকে অপদস্থ করে দেয়। سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما حرص ہو. بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دیں. بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے. اب لالچ کے پیچھے چلنے والے دنیا ہی کی لالچ، بلکہ گناہوں کی لالچ ہوتی ہے مفتی صاحب. یعنی ایک تو گریڈ ہے نا، یعنی ان کو لالچ ہے کہ میں ہر وہ گناہ، ہر وہ جگہ پر چلا جاؤں، ہر وہ برا کام کر لوں، ہر وہ چیز انجوائے کر لوں، چاہے وہ حرام ہے یا حلال. اس کی بھی گریڈ ہوتی ہے. کیا کہیں گے آپ تو، کیونکہ اس کلچر میں بہت وقت آپ کا گزرا ہے. یعنی زندگی کا گویا مقصد ہی ایک ہوتا ہے کہ میں نے ہر وہ چیز اچیو کرنی ہے. اصل میں یہ گریڈ کا لفظ جو ہے نا، ہم چونکہ عربی سے لے رہے ہیں، جی، اس لیے جب ہم اردو میں لائیں گے اس کو، حرص کو، جی، یا انگلش میں لے کے جائیں گے تو وہ بڑا سٹرینج سا لگتا ہے. کہ اردو میں بھی اگر ہم حریص یا لالچی کسی کو کہتے ہیں تو ایک ہی طرف ذہن جاتا ہے کہ وہ دنیا کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو مذموم چیزیں ہیں. اسی طرح انگلش میں بھی اس کو بہت زیادہ یہ چیزوں کا شوق ہے تو اس کو لالچی نہیں کہیں گے ان چیزوں کا. مطلب یہ ہے کہ ہی از پیشنیٹ، ٹھیک ہے، یا ہی از انتھوزیسٹک. تو اس طرح سے وہ تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن چونکہ ہم تو ایک دینی سبجیکٹ کو لے کے چل رہے ہیں تو ہمارے ماخذ اور جہاں سے ہم چیزیں لے رہے ہیں وہ سب عربی میں ہیں. آپ سے مدنی پھول بھی لیں گے. آج بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو نیکیاں کمانے کی بڑی لالچ ہوتی ہے، حریص ہوتے ہیں نیکیوں کے. آئیے ایک شخصیت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ وہ کیسے نیکیاں کمانے کی لالچ میں ہیں. تھوڑے وقت میں بس کما لیا جائے، سمیٹ لیا جائے. شہری کا وقت ہے،
کتنی پیاری پیاری نیتیں ہو رہی ہیں تاکہ اور نیکیاں کما لیں. کچھ ہمیں بھی سنا دیں بھائی. دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا. ہر 2 لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا. وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے. اطراف کی اشیاء گواہ ہوں. 3 بار انگلیاں چاٹوں گا، برتن چاٹوں گا، دھو کر پی لوں گا جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے. بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا. اٹھنا ہوا جو کھا رہے ہوں گے ان کی اجازت لے لوں گا. آخر میں جا کر خلال بھی کر لوں گا. 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانا سنت انبیاء ہے. 5 انگلیوں سے کھانا گنواروں کا طریقہ حدیث پاک میں لکھا ہے. ربڑ بینڈ پہننا سنت نہیں ہے، لیکن 3 انگلیوں سے نوالا اٹھانے کی سنت ادا کرنے کے لیے اگر مدد حاصل کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی کے برابر والی انگلی کو موڑ کے اس میں ربڑ بینڈ پہن لیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب ملے گا. تو سنت پر مدد حاصل کر رہے ہیں اس کے ذریعے. ایک ربڑ بینڈ شاید آپ تک پہنچے تو جو آپ نے استعمال کیا وہ آپ کا جیب میں رکھ لیں، بعد میں کام آتا رہے. جو بچ جائیں وہ ہمیں آگے بھیج دیجیے. سحری کے بعد تھوڑا سا وقت رہ جاتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہ، لیکن بعض اس طرح کے بعد شور بہت کرتے ہیں، وہ کافی تعداد میں آگے لپکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب یہ بھی تو لالچ ہے. بالکل. اور آپ تو میرا خیال ہے ان دونوں لالچوں کے آئی وٹنس ہیں. جو دنیاوی لالچ ہے اس ملک میں وہاں بھی آپ ایک ملک میں رہے ہیں، چونکہ آپ کا ایک مذہبی شعبے سے تعلق ہے تو لوگ آپ سے ملتے بھی ہوں گے. اس ایکسٹریم کو بھی آپ نے دیکھا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کنٹینیو مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اب دونوں لالچوں کے بارے میں آپ ہی کچھ ہمیں بتا دیں. پہلے والا جو لالچ ہے جو مشہور ہے، جب ہم لالچ کا لفظ بولتے ہیں تو ذہن اس طرف جاتا ہے، تو وہ تو دنیاوی لالچ ہے، مذموم لالچ ہے. وہ تو بہت گندا ہے، بلکہ وہ کتے کی صفت ہے. اللہ اللہ اللہ. ایک کتے میں 2 صفتیں ہیں مشہور. ایک تو اس کی وفاداری جو کہ اچھی صفت ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری لالچ. اور لالچ بھی لالچی بلا کتا کہتے ہیں لالچ کے ساتھ. بلا کی اللہ. مطلب یہ بیماری ہے اس کے اندر کہ یہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. اب لالچی شخص کو کمپیئر کرتے جائیں کتے کے ساتھ. اللہ. تو وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ کتے کو کہیں سے کھانا مل جائے نا، وہ کھانا چاہے 100 کتوں کے لیے کفایت کر جائے، لیکن یہ دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتا. اچھا. دوسرا کتا قریب بھی آئے تو یہ اس کو ڈرائے گا، بھونکے گا، بھگائے گا، سارا میں لے لوں، سارا میں لے لوں. صحیح. اور پھر اب لالچی بندے کو آپ دیکھیں اس کی بھی یہی صفت ہوتی ہے. اللہ اللہ. اور پھر یہ ہے کہ اب جیسے ایک شیر مر جائے نا، دوسرا شیر اس کا گوشت نہیں کھاتا. ایک کوا مر جائے تو دوسرا کوا اس کا گوشت نہیں کھاتا، لیکن ایک کتا مر جائے تو کتا اس کا بھی گوشت کھاتا. اللہ 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 اللہ. اب لالچی بندے کی آپ وہ صفت سامنے رکھے، نہ بھائی کا مال چھوڑتا ہے، نہ بہن کا چھوڑتا ہے، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ دوستوں کا، رشتہ داروں کا، ہر ایک کا وہ ہڑپ کر جاتا ہے. تو یہ جو صفات ہیں جس کے اندر یہ ہیں تو بہت ہی گندی صفات ہیں. اس طرح مطلب انسان ہو کر وہ کتے جیسی خصلتیں اختیار کر لے. اور دوسرے جو مطلب جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا اور جو امیر اہل سنت کی ذات سے ہمیں نظر آتی ہے، اور الحمدللہ یہ سعادت اس فقیر کو ملتی رہی ہے الحمدللہ کہ سفر میں بھی اب تو موقع ملا ہے، ساؤتھ افریقہ میں بھی ساتھ رہے. جی جی تو یہاں بھی ملتا رہتا ہے الحمدللہ. باپا جان کو میں نے دیکھا ہے کہ ہر وقت ان کا ذہن ہے کہ بس نیکیاں کرتے رہیں اور ہر وقت دوسروں سے نیکیاں کرواتے رہیں. یہ بڑی امیزنگ بات ہے. ہر وقت جو ہے تو علم دین سکھاتے رہیں، غلط فہمیاں دور کرتے رہیں، ان کے علم میں جو قریب ہیں، جو ان کے علم میں ترقی ہوتی رہے، ان کی نمازیں درست ہو جائیں، ان کی قرآن پاک کا پڑھنا درست ہو جائے.
اس کے پیچھے بھی یہی کانسیپٹ ہوگا کہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے تو بھی نیکیاں مجھے مل رہی ہیں. بالکل یہ بھی وہ حرص ہے نا اللہ کہ یہ سارے کام، کیونکہ علم دین کا پھیلاؤ اور اس میں خدمت کرنا یہ تو لمحے بھر کے لیے ہو تو دن رات کی نفلی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ تو سمارٹ بندہ جو ہوگا نا وہ اس طرح کے کام کرے گا کہ اتنی محنت کر کے تھوڑا سا ثواب لو. جی یہاں یہ ہے کہ آپ ایسے کام کرو کہ تھوڑی سی محنت میں ثواب کے پہاڑ آپ کو مل اور جائیں. جو امیر اہل سنت کا اس وقت پراپر شیڈیول چل رہا ہے، یعنی لائیو دنیا دیکھ رہی ہے کہ دوپہر کو مدنی مذاکرہ، رات کو مدنی مذاکرہ، مذاکرے کے بعد دوپہر والے مناجات افطار میں حاضری، اس کے بعد اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی کھانا کھانا، اس میں بھی سنتیں بتانا، پھر اس کے بعد پھر مناجات، تو پھر جناب تراویح کے بعد پھر مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرے کے بعد پھر اب 2:30 بجے پونے 3 بجے تک مدنی مذاکرہ فرمایا. اب پھر یہ جناب سحری میں اسلامی بھائیوں کی تربیت، دل جوئی کی بھی نیت، یعنی جو ساتھ سحری کر رہے ہیں ان کے دل خوش ہو رہے ہیں، یہ بھی ثواب ہے نا. کنٹینیو ایک ایک لمحہ جو ہے نیکی کما لوں، نیکی حاصل کر لو. یہ جملے باپا نے مذاکرے میں فرمائے. یعنی یہ سوال ہوا امیر اہل سنت سے کہ آپ اس عمر میں اتنی کوشش کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، تو آپ کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ بس میں چاہتا ہوں کہ اب مطلب ایک فرماتے ہیں کہ آخری وقت میرا قریب ہے تو میں چاہتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لوں. جس کی منزل قریب ہوتی ہے وہ زیادہ کوشش کرتا ہے. دنیا کے حریص کو دیکھ لیں، ہاں ان کی بڑھاپے میں یعنی یہی کیفیت وہی ہے ہاں جو باپا کی ہے نا، اللہ اللہ لیکن ان کی کیفیت کیا ہے. اور جمع کر جیسے آپ نے وہ کہانی سنا انڈو والی، وہ سب مر گئے لیکن پھر بھی ناگن سے دوستی رکھی تھی. ہاں کہ بس آتا رہے اس سے بس وہ دیکھ کے کہ جمع ہو رہا ہے اور اسی کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. خوش ہو رہے ہیں. بوڑھے کے لیے تو کہا بھی گیا ہے نا کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی تمام خواہشات جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہیں یا کم ہو جاتی ہیں، لیکن 2 خواہشات ایسی ہیں کہ جس کا وہ آخری عمر میں بھی حریص رہتا ہے. ایک ہے لمبی عمر کی خواہش. 90-95 والا بھی وہ یہ خواہش ضرور رکھتا ہوگا کہ یار ہو سکتا ہے سارے لوگ 90 میں مر جاتے ہوں لیکن ہو سکتا ہے میں 100 تک جی جاؤں. تو اس کی ایک مینٹیلٹی یہ رہتی ہے. اور دوسرا مال دنیا کی طلب. کہیں بھی دنیا میں آپ نے بھی بہت سفر کیے، بہت لوگوں سے ملے ہیں، میں نے تو آج تک کوئی بھی ایسا نہیں دیکھا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی نہ دیکھا ہو کہ کسی عمر کی موقع پر جا کر اس نے یہ کہہ دیا ہو، واقعی کہہ دیا ہو اور چھوڑ دیا ہو کہ یار بس اب میں نے کمانا نہیں. پاپا نے ایک دن بڑی مدنی مذاکرے میں بڑی مزیدار بات کہی، چٹکلا تھا کہ بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، بیمار ہیں، کھانس رہے ہیں، جسم کے سب اعضاء میں درد ہیں اور سال پڑے ہوئے ہیں لیکن مرنا نہیں چاہتے. نہیں تو ان کے لیے تو چھٹکارا ہے موت. اب یہ سوچیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، لالچ ہونی چاہیے تو کس کی ہونی چاہیے؟ آئیے میں آپ کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سناتا ہوں. دیکھیں یہ لوگ کیسے تھے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سوال کیا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میں نے. دریافت فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں وہ جنت میں داخل ہوگا. اب ایک دن میں کتنے کام کیے؟ اور یہاں علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ یہ کام کبھی کسی بار ایک دن میں کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا نا. اور دوسرا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غزوے کے موقع پر ایک دوسرے سے بڑھنے والا واقعہ، کوشش کرنے والا، وہ بہترین مثال ہے آخرت کے حریص کی اور آخرت کی نیکیاں کمانے کی کوشش کی. جی آگے بڑھنا ہے، مال خرچ کر کے آگے بڑھنا ہے. اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات ہیں، اسی طرح اور صحابہ کرام کے واقعات ہیں. اور امیر علیہ سنت کی جو آپ بات فرما رہے تھے نا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخری عمر میں جا کے جس نے چھوڑ دیا ہو، ساری عمر کماتا رہا اب چھوڑ دیا ہو، امیر علیہ سنت کی مثال تو یہ ہے کہ کبھی دنیا کے پیچھے دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو امیر علیہ سنت کی ماشاءاللہ یہ ایک بہت بڑی صفت. اور ابتدا ہی سے امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ کبھی کبھی اظہار کرتے ہیں، اور وہ بہت کم ہوتا ہے جو قریب رہنے والے ہیں یا جن کو موقع ملتا ہے، دنیا سے بے رغبتی اور دنیا سے کنارہ کشی کی اتنی بڑی مثال، اور ظاہری اسباب کو بھی ترک کر کے توکل کرنا. دیکھیں توکل کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ معارضہ اسباب کا نام نہیں، کہ اگر کوئی شخص کوشش کرتا ہے، کسب کرتا ہے
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھتا ہے وہ بھی متوکل ہے، یہ بھی ایک درجہ ہے۔ لیکن اس سے ایک اگلا بھی درجہ ہے کہ بظاہر بھی کسب کے اندر اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے اور اس سے بھی دور رکھ کے پھر رب عز و جل پہ توکل کرے۔ تو پہلے کی مثالیں تو پھر بھی مل سکتی ہے کچھ نہ کچھ کسی حد تک، لیکن یہ جو مقام ہے اور یہ جو مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایسا توکل اور دنیا سے ایسی بے رغبتی کہ ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ یہ جو نیکیوں کی لالچ، حرص، آخرت کا خزانہ اکٹھا کرنا، اس پر تو کتابیں بھری پڑی ہیں نا، اسلاف کی باتیں، صحابہ کرام کی باتیں۔ میرے پیارے اسلام، ایک بڑا خوبصورت انداز حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز کیا تھا کہ آپ کی پنڈلیاں نماز میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے سوج گئی تھیں۔ آپ اس قدر کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے کہ بالفرض اگر آپ سے کہہ دیا جاتا کہ کل قیامت ہے تو بھی آپ اپنی عبادت میں کچھ اضافہ نہ کر سکتے۔ یعنی انہوں نے اپنے پاس اپنے شیڈیول کو ایسا عبادت میں مصروف رکھا تھا کہ اب اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہ تھی، ایک ایک لمحہ عبادت میں۔ اور پھر جب سردی کا موسم آتا، بڑی پیاری بات، آج کل گرمیاں ہیں، نارملی گرمیوں میں لوگ راتوں کو چھتوں پر سوتے ہیں، کھلے آسمان تلے سوتے ہیں جن کے پاس بڑے گھر ہوتے ہیں، اور سردیوں میں کمرے کے اندر سوتے ہیں تاکہ تھوڑا ہیٹ مل جائے، ٹھنڈ سے بچ جائیں۔ آپ کا انداز کیا ہوتا؟ جب سردی کا موسم ہوتا تو آپ چھت پر سوتے تاکہ سردی آپ کو جگائے رکھے اور آپ رات عبادت میں گزارے۔ جب گرمیوں کا موسم ہوتا آپ کمرے کے اندر چلے جاتے تاکہ گرمی زیادہ عرصہ نہ سونے دے اور پھر میں رات کو جاگ کر عبادت کروں۔ ایسے بھی لوگ تھے جو اس تھوڑے سے وقت کو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جانتے، لالچ تھی کہ ہم کچھ کما لیں۔ میں بھی آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک بار سبحان اللہ کہیے، جہاں بھی ہے دنیا میں، آئیے مل کر کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، چلے کہیے الحمدللہ، الحمدللہ، کہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ احادیث میں یہ مفہوم ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے، اللہ اکبر کہے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب غور کریں کہ یہ جو لمحات ہیں ہمارے پاس، اس میں ہم کتنا کچھ آخرت کے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ جنت میں محل کی بشارت، جنت کے جناب اللہ کے ذکر کے ذریعے کس قدر نعمتوں کی بشارتیں ہیں، آخرت کے خزانوں کی بشارتیں ہیں۔ تو اگر بندہ تلاوت کر کے، ذکر کر کے، درود پڑھ کے، نمازیں پڑھ کے، اللہ نے مال دیا ہے تو خیرات کر کے، صدقات دے کر، غریبوں کی مدد کر کے، گویا لالچ یہ ہو کہ بس میں دنیا سے اتنا لے لوں آخرت کے لیے کہ بس وہاں مزے ہی مزے ہوں، چین ہی چین ہو۔ اور اگر یہی لالچ رہی کہ دنیا اچھی ہو جائے، گھر اچھا ہو جائے، گاڑیاں بڑی بڑی ہو جائیں، چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے، اور اسی لالچ میں زندگی گزری، امیر علیہ السلام سناتے ہیں نا، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ بندہ جمع کرتا چلا جاتا ہے اور پھر آخر ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ نگران شورا بھی ہمارے درمیان ہے۔ ایسا میں ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ کے ساتھ مجھے سفر کی سعادت ملی تھی اور وہاں ہمیں ایک اسلامی بھائی نے واقعہ سنایا تھا ہانگ کانگ کے اندر، اور وہ آج تک جب بھی وہ واقعہ یاد آتا ہے وہ بڑا، جس کو کہتے ہیں نا ہارٹ ٹچنگ واقعہ ہے۔ لالچ کے حوالے سے تو نہیں کہیں گے اس کو، لیکن فکر آخرت بڑا یاد دلاتا ہے کہ ایک شخص جو تھا جو ہانگ کانگ میں، ایسا آپ عرض کروں ایسا وہ واقعہ، ہانگ کانگ کے اندر آئی صاحب کے ساتھ سفر کی سعادت ملی تھی مدنی قافلے میں۔ وہاں اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ ایک اسلامی بھائی، ایک مسلمان تھے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہاں نوکری کرتے تھے اسد بھائی، وہاں ان کی جو جاب تھی وہ چوکیداری کرتے تھے کسی جگہ پر۔ 30 سال تک انہوں نے وہاں پر نوکری کی اور پیسے بھیج کر پاکستان میں کوٹھی بن گئی، ان کی بنگلہ بن گیا۔ خود وہاں چوکیداری کرتے تھے، ان کے گھر پر کوئی اور چوکیداری کرتا تھا، گھر میں رہنے نہیں گئے۔ 30 ایئرز کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اب گھر والوں نے بھی کہا ہوگا، خود بھی ڈیسائیڈ کیا کہ اب واپس چلنا ہے، بہت ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے گھر کو بیچا، جو وہاں پر گھر تھا خالی کیا، سامان بک کرایا اور خود بھی اپنی اسی فلائٹ میں سیٹ بک کرائی کہ میں نے پاکستان جانا ہے۔ اب کیا ہوا، اپنے دوستوں کو فیئر ویل پارٹی دی کہ اب میرا آخری دن ہے، میں کل پرسوں فلائی کر رہا ہوں، اور اسی پارٹی کے دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس مسلمان کا انتقال ہو گیا۔ جس فلائٹ میں اس کا سامان جانا تھا اسی فلائٹ میں اس کی میت ہمارے وطن پاکستان آئی۔ جس گھر کو رہنے کے لیے اس نے 30 سال لگائے، اس گھر میں وہ نہ رہ سکا، وہ قبر میں چلے گئے۔ اب یہ جب اسلامی وہاں سنا رہے تھے نا، ان کے چہروں پر بھی اتنا افسوس تھا۔ ہم بھی نفسیاتی مریض ہیں، کچھ دیر کے لیے تو ضرور افسوس ہوتا ہے، لیکن کتنا بڑا میسج ہے کہ 30 سال تک جس گھر کو بناتے رہے
اس گھر میں جانے کی بجائے قبر میں چلے گئے. اگر ہم جنت میں گھر بنانے کی کوشش کریں, اسی دنیا سے کچھ لے جائیں آخرت کے لیے, تو میرا خیال ہے یہ سودا مہنگا نہیں ہے. کیا فرمائیں گے ایسا؟ میں سن رہا ہوں تھوڑی دیر سے آپ کے وہ لالچ اور حرص پر ماشاءاللہ بیان ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ موضوع ایسا ہے کہ کیا بولیں اس کے اوپر, جن کو بولنا ہے وہ سحری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو لالچ سے محفوظ فرمائے. آمین. ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگ لالچی ہیں. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور ہمارے اندر جو لالچ اور حرص بسی چھپی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے نجات عطا فرمائے. کہ جن کے واقعات ہم بیان کرتے ہیں یقیناً وہ لوگ ایسے نہیں تھے, وہ بہت اچھے لوگ تھے. لالچ تھی ہمارے بزرگوں کو ایسا, لیکن وہ نیکیوں کی لالچ, آخرت کمانے کی لالچ. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسا لکھا ہے کہ آپ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے, مگر جب نماز کا وقت آتا تو شوق نماز کی بدولت ان کی قوت لوٹ آتی تھی اور لوہے کی سلاخ کی طرح سیدھے کھڑے ہو جاتے, اور جب نماز سے فارغ ہوتے پھر سے پہلے جیسی کمزوری کی حالت میں آ جاتے اور اپنی جگہ سے نہ اٹھ سکتے تھے. یعنی کیا شوق تھا نماز کا, ان کی قوت گویا لگتا ہے واپس آ جایا کرتی ہے. اور آج نماز کا نام سن کر کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو تھکن یاد آ جاتی ہے, ان کا اٹھنے کا جی نہیں چاہتا, اور یہ بستر سے نماز کے لیے اٹھ جایا کرتے. کیا شوق تھا, کیا ان کی ماشاءاللہ نماز سے محبت تھی. مگر ایک فطری چیز ہے کہ دو حریص کبھی بھی سیر نہیں ہو سکے. جی, ایک علم کا حریص اور ایک مال کا حریص. جی, اور جس کو مال کی حرص لگ گئی ہے وہ مال ڈھونڈتا رہے گا. جیب میں نوٹ ہوتی ہے تو مسرت رہتی ہے, بینک میں بیلنس ہوتا ہے تو مسرت رہتی ہے. تو اب یہ کہ ہماری پوزیشن جو ہے نا بہت عجیب و غریب ہو گئی ہے. اعمال نامے میں نیکیاں اگر ہم نہیں پاتے تو افسردگی یا ٹینشن نہیں ہوتا. البتہ جیب میں پیسہ نہ ہو, گھر میں پیسہ نہ ہو, بینک میں پیسہ نہ ہو تو بہت عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے. بہت پیاری بات کی ہے صاحب نے. نماز چھٹ جائے, جماعت چھٹ جائے, اللہ نہ کرے کوئی غلطی گناہ ہو جائے تو افسردہ نہیں ہوتے, لیکن اگر جو ہے وہ بینک کسی کاروبار میں نقصان ہو جائے تو کئی دن تک افسردہ رہتے ہیں. لاس ہو گیا عبدالحبیب بھائی, موبائل کھو گیا, لاس ہو گیا, ٹھیک ہے, موبائل کھو گیا, اس پر کتنا افسوس ہوتا ہے. لاس ہو گیا, 2-4 کروڑ روپیہ, 2, 5, 10, 15, 20 لاکھ روپے اگر بندے کے کھو گئے تو اس کو گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹینشن نہیں ہوتا. جی جی, جس کو نماز کے قضا ہو جانے کا ٹینشن بھی ہو نا تو اس کو بھی گھنٹے 1.5 گھنٹے کا ٹینشن ہوتا ہے. اور تھوڑی دیر کے لیے وہ نفسیاتی طور پر ٹینشن میں آ جاتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بڑا گناہ کر بیٹھے تو بھی اس کو لمحے بھر کا ٹینشن آ جاتا ہے. لیکن اگر اس کا مال چلا جائے نا تو کئی دنوں تک اس کا ٹینشن نہیں جاتا. کئی لوگوں کے بعد ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, کئی لوگوں سے یہ اوراد و وظائف لیتا پھرتا ہے کہ یہ مل جائے, وہ مل جائے, یہ مل جائے. نیکیوں کے حوالے سے حرص جو ہے نا یہ ہماری بہت زیادہ کم ہے. اور اگر کبھی کوئی اس طرح کر بھی جاتے تو حب جان نہیں چھوڑتی. اور اخلاص کہاں سے لائیں. تو یہ بڑا مطلب کہ بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے اور کنفیوژن ہے بہت ساری. اپنی ذات پہ بھی بہت کنفیوژن فیل کر رہا ہوں میں. کیا کریں اب, وہ نا لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں, کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جانا ہوتا. اللہ تعالیٰ خیر کرے. اللہ سے عشرہ رحمت کی یہ آخری سحری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک گھڑی میں ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے اور ہمیں وہ حرص و لالچ جو مذموم ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے نجات عطا فرمائے. ایسا کچھ کالز لیتے ہیں انشاءاللہ. کالز چلا دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی چینل کی تمام ٹیم کو, پوری شورا کو اور تمام دعوت اسلامی والوں کو مدنی چینل کے 6 سال مکمل ہونے پہ بہت بہت مبارکباد. اللہ تبارک و تعالی حاسدین کے حسد سے, ظالمین کے ظلم سے, شر پسندوں کی شر پسندی سے اللہ تبارک و تعالی مدنی چینل کو, تمام دعوت اسلامی والوں کو, اراکین شورا کو محفوظ فرمائے. میں محمد عرفان اتاری دبئی سے عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. آمین آمین. اور ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سایہ ہم سب پر تابع قائم و دائم رکھے. میری نعت کو جی
मस्जिद कॉल सुनाइए। नगर बोरम भावलपुर। मैं हाजी इमरान साहब को, लियास कादरी साहब को मदनी चैनल के 6 साल पूरे होने पे मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको भी बरकत अता फरमाए। जी और कौन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा नाम अहमद रजा है। प्यारे निगराने शूरा, माशाल्लाह अज़्ज़वजल आज मदनी चैनल को 6 साल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी विलादत रमजान में ही आती है। मेरे लिए दुआ करें कि मैं बड़े होके मुबल्लिग दावत इस्लामी बन जाऊं और मुफ्ती और हाफिज कुरान बन जाऊं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माशाल्लाह। आइए अमील सुन्नत का कुछ देर के लिए अमील सुन्नत के वो सहरी की कुछ मनाजिर देखते हैं, फिर इंशाल्लाह कॉल भी लेते हैं। अल्लाह ताला प्यारे मदनी मुन्ने आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपको आपके माँ बाप की आंखों की ठंडक भी करे और आपको मुबल्लिग दावत इस्लामी बना दे अल्लाह ताला। आलिम बामुल मुबल्लिग दावत इस्लामी बनाइए। आइए अमील सुन्नत की तरफ चलते हैं। सहरी के ये देख रहे हैं कि रमज़ान मुबारक के इस पहले अशरे की गोया कि ये आखिरी सहरी है। अगर कल हम रमज़ान मुबारक को पाने में कामयाब हो भी जाते हैं तो अशरा रहमत हमारे साथ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस प्यारे और मुबारक अशरे की बरकतों से माला माल फरमाए और जो अब तक होताइयाँ हुई हैं अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाए। अभी असल में किताबें मैं भूल गया था, फिर मैंने अभी मंगवाई हैं। आज जो मजमून चल रहा है, मौजू चल रहा है लालच, तो इसके हवाले से ये एक बड़ी खूबसूरत रिसाला आया मक्ततुल मदीना पर सवाब बढ़ाने के नुस्खे। अगर अब्दुल हबीब भाई भी देख रहे हो तो ये माशाल्लाह एक बहुत खूबसूरत रिसाला आया और ये रिसाला सवाब बढ़ाने के नुस्खे, इसमें 72 मदनी गुलदस्ते नीयतों के जो सहरी पर इस वक्त मदनी चैनल पर हमारे मुल्क और बैरून मुल्क के जो आशिकान रसूल मौजूद हों उनके लिए ये मैं एक ऐलान कर रहा हूँ कि ये सिर्फ 12 रुपये का रिसाला है। आज ही मंजर आम पर आया है, 44 सफ़े हैं। बहुत सारे इस्लामी भाइयों का ये जहन था कि चाय नहीं पीनी, बहुत सारे इस्लामी भाइयों का ये जहन था कि हमें ऐसी कोई अमील सुन्नत की तरफ से तहरीर मिले कि हम जो आमाल करते हैं इसकी मुख्तसर सी नीयतें मिल जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अमील सुन्नत ने गोया के बहुत सारी नीयतें मुख्तलिफ़ कामों की हमें अता फरमा दी हैं। सुबह सवेरे की नीयत, जूते पहनने की नीयत, खुशबू लगाने की नीयत, अमामा शरीफ पहनने की नीयत, बच्चे का नाम रखने की नीयत, तिजारत की नीयतें, मुलाजमत की नीयतें, कर्ज लेने की नीयतें, मिलकर खाने की नीयतें हैं, तिलावत की नीयतें हैं, दीनी मदरसे में पढ़ने की नीयत है, दीनी किताब पढ़ने की नीयत है, मदनी चैनल देखने की नीयत है, पंखा या एसी या वॉशिंग मशीन चलाने की भी नीयतें हैं, बिजली इस्तेमाल करने की भी नीयतें हैं, अपने पास फ़ोन रखने की भी नीयतें हैं, फ़ोन करने या वसूल करने की भी नीयतें हैं,
मुलाकात की भी नीयतें, मदनी मशवरे करने और देने की भी नीयतें हैं, जुल्फ़ें रखने की, सुरमा लगाने की, सोने की, इलाज करवाने की, मरीज़ की इयादत की, ताज़ियत की, जनाजे की, कब्रिस्तान की, बयान सुनने की, बयान करने की, बुराई से मना करने की, नेकी की दावत की, मज़ारत पर हाज़िरी की, ये अच्छी अच्छी नीयतों पर मबनी ये रिसाला अमीर सुन्नत ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह अता फ़रमाया है। यकीनन मैं समझता हूँ कि अशरा रहमत का ये बड़ा रहमत भरा तोहफ़ा हमें मिला है। इससे मदरी चैनल के तमाम नाजरीन लाजमी तौर पर हासिल करें। सिर्फ 12 रुपये दिया है, बल्कि इसको तकसीम करने के लिए आप हमारे इस्लाम से रब्ता करें, ये घर घर पहुँचाएँ, ताकि हमें मतलब कि नीयत करने का हमारा जहन बने। जैसे अभी लालच की और हिर्स की बात हुई, तो हमारे अंदर नीयतें यानी नेकियां कमाने की लालच पैदा हो, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते, जब काम कुछ बढ़ता नहीं, सिर्फ नीयत कर लेने में एक नेक काम के 10 हो जाते हैं, तो एक ही नीयत करना किसी हमाकत और बिला वजह अपना नुकसान है। तो सिर्फ नीयतें करनी होती हैं। फिर नीयत के बारे में 5 मदनी फूल अलग बयान किए गए हैं, हदीसें यहाँ अलग नकल की गई हैं, खुसूसी नीयत के मुतालिक अलग है। तो यूँ मतलब कि कुछ ना कुछ मदे प्यारे प्यारे मदनी फूल दिए गए। तो ये रिसाला ज़रूर हासिल कीजिएगा। और आज दूसरा एक रिसाला आया, आज हमारी अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन बाकी हैं। आज सहरी का आखिरी वक्त 4:19 और 54 सेकंड है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये भी अर्ज़ करता चलूँ, जिन जिन के औकात कार आप मदनी चैनल पर देख रहे हैं, मीठी चला गया, मीरपुर ख़ास है, नवाब शाह है, अब इनका वक्त ख़त्म होने वाला है, शहदादपुर है, टंडो आदम वाले इस्लामी भाई हैं, दादू वाले इस्लामी भाई हैं, जुड्डो खुजदार वाले इस्लामी भाई हैं, जमजम नगर हैदराबाद, ये यहाँ के जो हमारे आशिकान रसूल हैं, बदीन वगैरह, ये सारे के सारे अपने वक्त को नोट करते रहें। और मेरा मशवरा ये है कि वक्त ख़त्म होने से 2-3 मिनट पहले ही एहतियातन खाना पीना मौकूफ़ करके मदनी चैनल पर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं। आई साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारा जो मौजू है वो बड़ा प्यारा है। कल मौजू है फ़ज़ाइल मक्कातुल मुकर्रमा माशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह शब जुमा इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल मदीनतुल मुनव्वरा माशाअल्लाह। तो मदनी चैनल के नाज़रीन से भी अर्ज़ है कि इंशाअल्लाह वो कॉल्स भी करें, अपने सवालात भी, और इंशाअल्लाह हमारे साथ शामिल रहें। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह अभी जो सवाल पूछा गया था कि रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, ये मालूमात हमें होनी चाहिए। इसका जवाब है 10 शाबानुल मुअज़्ज़म सन 2 हिजरी को। तो सही जवाब जिन्होंने दिया है उनके नाम इंशाअल्लाह स्क्रीन पर चलाए जाएंगे। ऐसा मजीद कॉल्स दे आपको। आप एक दूसरी किताब का तारुफ कराते हैं सब। ये फैज़ान खतीतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, इनकी ये आज 10 रमज़ान मुबारक है, इनका उर्स मुबारक है। अल्लाह ताला की इन पर करोड़ा करोड़ रहमतें हों। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनसे बेहद प्यार फरमाते और इनके विसाल फरमाने के बाद भी इन्हें याद करते, इनकी बड़ी तारीफ़ फरमाया करते थे। तो ये किताब भी ज़रूर हासिल कीजिए। साथ साथ सवाब बढ़ाने का नुस्खा, ये भी, इसका भी मैंने आपको हवाला दे दिया है। जी कॉल सुनाइए। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं बहुत गुनहगार बंदा था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आपके मदनी चैनल देखने के बाद मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। यहाँ तक कि बस क्या बताऊँ कि मदनी चैनल जो है वो मदनी चैनल ने हमारे पूरे घर को ऐसा कर दिया है कि सुभान अल्लाह, कुछ नहीं कह सकता। मैं बहुत गुनहगार बंदा था, शराब शराब वगैरह वगैरह गुनाह में बिल्कुल मैं मसरूफ ही रहता था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ने हमें जो है पूरा घर मदनी चैनल देखने से लेकर इस्लामी, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे हैं, जो एक मेरा बच्चा एक जो है माशाल्लाह फैज़ान मदीना में 30 दिन के एहतिकाफ में गया हुआ है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आपको दिन की रात तरक्की अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह अरीफ भाई, अल्लाह ताला हमें अपनी तौबा पर इस्तिकामत अता फ़रमाए और आपको और आपके घर वालों को मज़ीद खैर व बरकत अता फ़रमाए। ये वाकई मदनी चैनल की बहुत ज़बरदस्त बहार है कि मैं समझता हूँ कि शायद हज़ारों घरों को
مدنی چینل کا فیضان ایسا پہنچا ہوگا کہ بیان سے باہر ہے، اور کتنے گھروں کا ماحول مدنی چینل کی برکت سے مدینہ مدینہ ہو گیا ہوگا۔ الحمدللہ اگر ہم دنیا بھر کے تاثرات دینے شروع کریں تو شاید ہم صرف یہ ایک ہفتہ وار سلسلہ کر سکتے کہ مدنی چینل کی مدنی بہاریں، صرف اس پر ویڈیو سلسلہ ہو سکتا ہے۔ دنیا بھر کے لوگ خالی ہمیں فون کریں گے اور میل کریں گے اور ویڈیوز بھیجیں گے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ اور کال سنائیے۔ میں شیخوپورہ والے سے نا سبق جھنڈیوں کے ساتھ مجھے ان کا دیدار بھی ہوا، بڑی خوشی کی۔ اب میں نمازیں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ، اور میں بڑے شوق سے نا یہ آپ کو وہاں پہ آنا چاہ رہا ہوں کراچی میں، تو بابا جی سے ملاقات کروں گا۔ جی بہت ہی اچھا چینل چل رہا ہے، آپ نے بہت اچھا یہ چینل چلا رہے ہیں آپ، ہمارے بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب میں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی ہے۔ اور یہ بہت ہی اچھا چینل آپ نے چلایا ہے کہ ہر بچہ ان کو دیکھ کے نا بڑے شوق سے وہ مسجد کی طرف جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے، اور آ جائیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی تو مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ اب یہ کہ ہم کیا چلائیں گے، جو بھی اچھا اور نیک کام ہونا یہ اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے، اس کے حبیب کا کرم ہوتا ہے، اس کے نیک بندوں کا فیضان ہوتا ہے، اور جو غلطیاں برائیاں ہم سے ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ہمارے نفس کی شرارت ہوتی ہے۔ اچھے کاموں کی نسبت اپنے رب کی طرف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کام ہوتا ہے۔ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ ہمارے رب اللہ تعالیٰ کی ہم پر بڑی رحمت ہوئی کہ اس پرفتن دور میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی چینل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، جس سے الحمدللہ عز و جل ہم دنیا اور آخرت کی بے شمار فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور کال سنائیے۔ محمد اکرم اقبال ٹاؤن لاہور سے بول رہا ہوں۔ عمران بھائی جی السلام علیکم۔ وعلیکم میری السلام طرف سے ورحمۃ مدنی اللہ۔ چینل کو 6 سال مکمل ہونے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ مزید کال سنائیے۔ جی دانشورہ کی بارگاہ میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمیں 26 رمضان شریف کا انتظار ہے۔ حاجی عمران مدد اللہ علی کی زبان سے باپا جان کا تذکرہ سننے کو مطلب بہت دل چاہ رہا ہے۔ 26 رمضان شریف کا بڑی بے تعریف کے ساتھ انتظار ہے۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ استقامت بھی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، حب جا کی نحوستوں سے محفوظ فرمائے، اور پیر و مرشد کی کامل محبت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نیت ہے اگر موقع ملا، زندگی بخیر رہی تو جو بھی صورت ہوگی، نیت ہے اللہ نے چاہا تو پھر ذکر مرشد کریں گے 26 رمضان مبارک ہو۔ میرا خیال ہے شاید وہاں نعت خوانی شروع ہو گئی ہے، ڈائریکٹر صاحب کو اگر پتہ ہو تو ہو گئی ہے نا، تو میرا خیال ہے ہم مدنی چینل کے ناظرین کو اس طرف لے چلتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی ذوق و شوق رکھنے والے ہمارے ناظرین کی ایک تعداد ہوتی ہے جو اس بابرکت گھڑیوں میں، اس رقت بھری گھڑیوں کو پانا چاہتے ہیں جو امیر سنت کی بارگاہ میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں امیر سنت کی طرف۔ اپنے یہ سحری کے اختتام کے وقت تو ضرور نظر انداز مت کیجیے گا، پٹی چل رہی ہوتی ہے، برائے کرم دیکھتے رہیے گا، اعلان ہو یا نہ ہو اس طرف بھی مت جائیے گا، بس پٹی دیکھتے رہیے گا۔ آپ کا وقت ختم ہونے والا ہو 2-3 منٹ پہلے ہاتھ روک لیجیے گا۔ باب المدینہ کا آخری وقت 4:19 ہے۔ آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی طرف، اور وہاں کے رقت بھرے معاملات اور حالات کی سے ہم بھی فیضیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ بخش دے
سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ باب المدینہ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اذان کا انتظار کیے بغیر کھانا پینا بند کر دیجیے، کیونکہ اذان سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز فجر کے لیے دی جاتی ہے۔ اذان کا روزہ بند کرنے سے کوئی تعلق نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رکھ لے گناہ گاروں کی اللہ لاج رکھ لے گناہ گاروں کی نام رحمان ہے تیرا یا رب، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا اللہ، میرے جرموں قصور پر تو نہ جا، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب، ہے کچھ اشرائے رحمت کی قریب اب آ، ہے کچھ اشرائے رحمت کی قریب اب عطا ہو ماہ رمضان کا عطا یا رب، عطا ہو ماہ رمضان کا عطا یا رب، عطا ہو ماہ رمضان کا عطا یا تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، تو بھر دے اشرائے رحمت کا واسطہ بھر دے، کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگ تو کیا خدا یا رب، کرم سے جھولیاں منگ تو یا
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عاشقان رسول متوجہ ہوں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیر نیکیاں کمائیے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:40 ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں فجر کی نماز کا وقت 4:40 ہے. والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین، رمضان المبارک کے عشر رحمت کا واسطہ
ہماری بے حساب مغفرت ہم پر نزول رحمت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے حصہ وافر عطا فرما الہ العالمین اپنی رحمت سے